اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. صدق الله خالقنا العظيم. سورہ انعام کے مقدمے کے بعد سورہ انعام کا درس شروع ہو گیا. سورہ انعام مکی صورت ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلی صورت جو 6 نمبر پر ہے، یہ مکی صورت ہے. 165 آیت مقدسہ اور 20 رکوع. ترتیب میں 6 نمبر اور شان نزول میں 55 نمبر صورت ہے. یہ دوسری صورت ہے جس کی ابتدا اللہ کے حمد سے، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین. پھر یہ والی صورت الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. اس کے بعد سورہ کاف اور پھر سورہ سبا اور سورہ فاطر بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی. ویسے 23 مرتبہ قرآن میں الحمدللہ کا ذکر موجود ہے. تو یہاں رب کریم نے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا. زمین و آسمانوں کا خالق و خلق کل شیء، ہر چیز کا خالق رب کریم ہے. وجعل الظلمات والنور، ہم نے وہاں کہا وجعل الارض فراشا، اور جعل انی جاعل فی الارض خلیفہ. جعل بمعنی خلقہ، انی خالق فی الارض خلیفہ. تو یہاں معنی کریں گے کہ اللہ ظلمات اور نور کا پیدا فرمانے والا ہے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کفار اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں. یہاں رب کریم کے حمد سے یہ سورت مبارکہ شروع کی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ایک ہے حمد اور ایک ہے مدح اور ایک ہے شکر. مدح بھی اور حمد اور شکر، اس میں فرق کیا ہے؟ شعر میں آتا ہے کہ اما مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد. وہاں مدح کا لفظ ہے کہ میں اپنے کلام سے حضور کی تعریف نہیں کرتا بلکہ حضور کے نام سے اپنے کلام کی تعریف کر رہا ہوں. تو حمد جو ہے یہ عام ہے. حمد کسی شخص کی اختیاری خوبی اور کمال پر تعریف اور توصیف کو کہتے ہیں. اختیاری، جو اس کے اختیار میں ہو. بعض چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی تو وہ اس پر تعریف نہیں ہوتی اس کی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ کسی شخص کی اختیاری خوبی اور کمال پر جو انہوں نے حاصل کیا اور اس پر اس کی تعریف اور توصیف کو حمد کہتے ہیں. خواہ وہ نعمت ملنے کی وجہ سے کی جائے یا بغیر نعمت کے. خواہ وہ حمد ان کی نعمت ملنے پر کی جائے یا بغیر نعمت کے. اور مدح کسی چیز کے حسن اور خوبی پر کی جانے والی تعریف کو کہتے ہیں، خواہ وہ اس کی اختیاری خوبی ہو یا غیر اختیاری. حمد میں اختیاری اور مدح میں خواہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری. اگر آپ کسی عالم کے علم و فضل کی تعریف کریں گے تو یہ حمد بھی ہے اور مدح بھی ہے. اور اگر آپ کسی پھول کی خوشبو کی تعریف کریں گے تو یہ مدح تو ہے لیکن یہ حمد نہیں ہے، کیونکہ پھول کی خوشبو اس کے اختیار میں نہیں ہے. اور عالم کے علم کی وہ دونوں ہیں، وہ اس کے اختیار میں بھی تھا کہ اس نے محنت کی، اور اللہ کی عطا بھی ہے تو بولا وہ دونوں اس پر صادح آتے ہیں. تو خوشبو کی تعریف کرنا، پھول کی خوشبو کی تو کیا ہے؟ مدح تو، لیکن حمد نہیں ہے. حمد اور شکر میں بھی فرق ہے. حمد
اور شکر میں بھی فرق ہے کہ حمد عام ہے، خواہ نعمت کی وجہ سے تعریف کی جائے یا بغیر نعمت کے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کے علم کی تعریف کریں جو آپ کو جانتا نہیں اور آپ کا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے تو یہ حمد ہے، شکر نہیں ہے۔ اور اگر کسی شخص نے آپ کو کچھ مال دیا ہو اور آپ پر احسان کیا ہو، آپ اس کے سخاوت کی تعریف کریں تو یہ شکر بھی ہے اور حمد بھی ہے۔ یہاں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں، حالانکہ ہم دنیا میں بہت ساری چیزوں کی تعریفیں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جس چیز کی تعریف کرتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ مصنوع کی تعریف کرنا یہ اصل میں صانع کی تعریف ہے۔ مثلاً ایک انسان کسی بھوکے شخص کو کھانا کھلا کر احسان کرتا ہے، اب اس کی تعریف کرتے ہیں، تو اصل میں یہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ مثال دے رہے ہیں، اگر اس انسان کے پاس طعام خریدنے کے لیے پیسے نہ ہوتے یا پیسے تو ہوتے لیکن بازار میں طعام دستیاب نہ ہوتا تو وہ اس کو طعام کیسے کھلاتا؟ طعام کا دستیاب ہونا، طعام کا پیدا کرنا، یہ بھی تو اللہ کی قدرت سے آتا ہے۔ پھر یہ بھی سوچئے کہ یہ طعام کسی کا پیدا کیا ہوا ہے، پھر اگر وہ انسان طعام فراہم کر لیتا لیکن وہ بھوکا شخص کسی ایسے بیماری میں مبتلا ہوتا جس کی وجہ سے وہ کھانا نہ کھا سکتا تو وہ اس کو کیسے کھلاتا؟ کیسے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، اپنے اس کی تعریف کی کہتے ہیں۔ یہ بھی اصل میں اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ ان چیزوں کا وجود ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے، پھر اس شخص کا کھانا یہ بھی اللہ کی تعریف کہ اس کو کھانے کی توفیق دی ہے۔ ہر انسان جب کسی انسان پر احسان کرتا ہے اور اس کو فیض پہنچاتا ہے تو اس تک احسان اور فیض پہنچنے میں 20 واسطے ہوتے ہیں، اور ہر واسطہ اللہ کے فیض اور اس کے احسان پر ختم ہوتا ہے۔ نتیجہ یہی نکلا کہ جو کسی شخص پر انعام اور احسان کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کا انعام ہے اور اسی کا احسان ہے، لہذا تمام احسانات پر شکر اور تمام کمالات اور محاسن پر ستائش اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہیں اس کا مستحق اور مخلوق میں جس کی خوبی پر حمد کی جائے اور جس کے احسان کا شکر ادا کیا جائے وہ سب مجاز ہے، حقیقت میں وہیں مشکور اور وہیں محمود ہے، لہذا الحمدللہ یہ صحیح ہے کہ تمام استغراقی اور جنسی تعریفیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ اس سورت مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ ہم نے بتا دیا کہ وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، الوہیت۔ تو یہاں پہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، عالم کبریٰ، عالم کبیر کی تخلیق سے اللہ کی وجود اور اس کے وحدانیت پر استدلال ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور تاریک اور نور کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ستون کے اور بغیر کسی کجی کے آسمان کو بنایا اور آسمانوں میں سورج و چاند کو رکھا اور اس کے ستاروں سے مزین کیا اور ہوا کے دوش پر بادلوں کو رکھا، زمین کا فرش بچھایا، اس میں پہاڑوں کو نصب کیا اور ان میں کشادہ راستے رکھے، یہ سورہ ملک میں ہم پڑھتے ہیں روزانہ، اور اس میں سمندروں اور دریا کو رواں دواں کیا اور پتھروں سے چشمے نکالے۔ ان تمام چیزوں میں اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت قدرت پر دلالت ہے، کیونکہ اس کائنات کا پورا نظام طرز واحد پر چل رہا ہے اور اس نظام کی وحدت یہ بتاتی ہے کہ اس کا ناظم، چلانے والا بھی واحد ہے، اور وہیں اللہ واحد قہار ہے جو ہر چیز کا
خالق ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے. اس نے تاریکیوں اور نور کو پیدا کیا. آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد تاریکی اور نور کی پیدا کرنے کا ذکر کیا، کیونکہ آسمان اور زمین جواہر اور اعیان ہیں اور تاریکی اور نور معانی اور وہ اعراض ہیں. اسی طرح اللہ کریم نے فرمایا کہ خلق السماوات والارض، اور انسان پھر بھی اتنا بڑا فراموش ہے، احسان فراموش، کہ اس خالق اور مالک کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش، اس کی عبادت میں لگا ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد رب کریم نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، یہاں انسان کی فراموشی کا ذکر ہے کہ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. پھر فرمایا وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر مدت حیات مقرر فرما دی، اور وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور قیامت کا معین وقت اللہ ہی کے پاس ہے. ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، تم پھر شک کرتے ہو. اس پر تھوڑی سی گفتگو سماعت فرمائیں کہ عالم صغیر کی تخلیق سے اللہ کے وجود اور اس کے وحدانیت، پہلے عالم کبیر کا ذکر اور اب عالم صغیر. انسان بھی پورے ایک عالم ہے نا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یہ بھی عالم اصغر ہے، وہ عالم اکبر. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ آسمان و زمینوں یعنی عالم کبیر کو پیدا کرنے سے اپنے خالقیت اور وحدانیت پر استدلال کیا تھا، اور اس آیت مقدسہ میں یعنی عالم صغیر کو پیدا کرنے سے اپنی خالقیت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا. اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور تم کو آدم کی اولاد بنایا، لہذا تم کو بھی مٹی سے پیدا کیا. ایک حدیث مبارکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبے میں فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کے عیب جوئی اور اپنے باپ دادا پر فخر کرنے کو دور کر دیا. لوگوں کی دو قسمیں ہیں، مومن متقی، کریم اور فاجر، درست خو اور ذلیل. سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. اس آیت کا دوسرا معنی ہے کہ تم کو بلا واسطہ مٹی سے پیدا کیا ہے. اس کی وضاحت اس سے ہوتی ہے کہ دیکھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جو فرشتہ رحم پر مقرر کیا گیا، جو بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے، وہ نطفے کو اپنے ہتھیلی پر رکھ کر یہ کہتا ہے، اے رب، اس کی تخلیق کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ اگر اللہ فرمائے کہ اس کی تخلیق کی جائے گی تو پھر کہتا ہے، اے رب، اس کا رزق کتنا ہے؟ وہ فرشتہ جو مادر رحم پر مقرر ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کا نشان کیسا ہے اور اس کی موت کب ہوگی. اللہ فرماتا ہے تم لوح محفوظ میں دیکھو. وہ لوح محفوظ میں دیکھتا ہے کون؟ فرشتہ. تو اس میں اس کا رزق، اس کا نشان، اس کی موت اور اس کا عمل لکھا ہوا ہوتا ہے. جس جگہ اس کو دفن کیا جائے گا وہاں سے مٹی لیتا ہے اور اس کو اس کے نطفے میں ملا کر گھومتا ہے وائغگی. اور اللہ تعالیٰ اس کے قول کا مصداق ہے، منہا، اللہ کا یہ فرمان کہ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اس میں تمہیں لوٹائیں گے، وفیہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسے دوبارہ تمہیں پیدا کریں گے. ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مولود کی ناف میں، نم میں وہ مٹی ہوتی ہے جس سے وہ پیدا کیا جاتا ہے. جب وہ ارذل عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، بڑھاپے کی طرف، تو اس مٹی کی طرف لوٹایا جاتا ہے جس سے وہ پیدا کیا گیا. اور میں اور ابو بکر اور عمر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور نے فرمایا میں اور ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی مٹی میں دفن کیے جائیں گے. دیکھ کتنے شان والے ہیں، صدیق اکبر اور عمر فاروق بھی اسی مٹی سے، خاک ہو جائے جل کر. ہاں،
ان احادیث مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ ہر انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ احادیث کے علاوہ اس موقع پر عقلی دلائل سے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ وہ عقلی دلائل کیا ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ کیونکہ انسان کو منی اور حیض کے خون سے پیدا کیا گیا۔ عورت جب حمل سے ہوتی ہے تو اس کو بیماری حیض کا خون نہیں آتا، وہ اس بچے کا خوراک ناف کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں خون سے بنتی ہیں، حیض کا خون اور منی، یہ دونوں مٹی سے بنتے ہیں۔ ہاں، اور خون جو ہے غذا سے بنتا ہے، اور غذا گوشت اور زمینی پیداوار سبزی اور پھلوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہم گوشت بھی کھاتے، ہماری غذا ہے، اور حیوان کا گوشت بھی زمینی پیداوار سے بنتا ہے۔ تو معال زمینی پیداوار ہے، یہ تمام چیزیں رزلٹ اس کا یہ ہوتا ہے، اور زمینی پیداوار مٹی سے حاصل ہوتی ہے۔ سو خلاصہ یہ ہے کہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر اس طریقے سے مٹی سے نطفہ بنتا ہے، نطفے سے متعدد اعضاء بنتے ہیں جو رنگ، روپ اور صورت کی شکل میں مختلف ہوتے ہیں، مثلا قلب، دماغ، پھیپھڑے، جگر اور دیگر بڑی بڑی ہڈیاں، باریک شیرمانیاں اور پٹھے وغیرہ، اور ایک مادہ یعنی مٹی سے مختلف صورت و شکل اور مختلف طبائع اور حقائق کے اعضاء پیدا کرنا، اور ایک مٹی سے دنیا کے متعدد اور مختلف رنگ و نسل کے انسان پیدا کرنا، صرف اسی کی تخلیق سے عمل میں آ سکتا ہے جو اللہ ہے، جو حکیم اور مدبر اور قادر اور قیوم ہوگا۔ پھر ان مختلف انسانوں کی پیدائش 1000 سال سے ایک ہی نظم اور ایک ہی طرز پر ہو رہی ہے، اور انسان کی تخلیقی سلسلے کا نظم واحد پر ہونا پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس کا ناظم بھی واحد ہے۔ یہاں پہ ایک بات بتاؤں، تقریر ختم کرتا ہوں، کہ یہاں جو ہم نے یہ پڑھا کہ تمہارے ایک تو یہ کہ خلقکم ثم قضى اجلا، پھر اس نے ایک وقت مقرر کیا، پھر اس کے بعد دوبارہ فرمایا وَأَجَلٌ مُّسَمَّى، کہ یہ دو مدتیں کیا ہیں، اس کی 4 وضاحتیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اس نے اجل موت مقرر فرما دی، اور اجل مسمى مدت مقررہ اس کے پاس ہے۔ کیا معنی ہے؟ اجل کے معنی موت ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 موتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان موتوں کی کئی تفاسیر ہیں، علماء کرام نے کی ہیں۔ نمبر 1 کہ پہلے اجل سے مراد موت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے موت کا وقت مقرر کیا، اور دوسرے اجل سے مراد قیامت ہے، کہ قیامت کا ایک وقت مقرر کیا ہے، کیونکہ آخر میں ان کی حیات کی مدت کی کوئی انتہا نہیں، آخرت میں تو پھر ہمیشہ، اور نہ وہ کبھی ختم ہوگی، اور اس کی مدت اور اس کی کیفیت کا حال اللہ کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں۔ ایک تفسیر ہو گئی۔ نمبر 2 یعنی پہلے تفسیر یہ ہے کہ دنیاوی موت، اور پھر دوسری قیامت کا وقت، دوسرا قیامت کا وقت کب آئے گا۔ نمبر 2 دوسری تفسیر یہ ہے کہ پہلی اجل سے مراد انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے موت تک کی مدت ہے، اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے، اور دوسری اجل سے مراد موت کے بعد سے لے کر اس کے دوبارہ پیدا اٹھنے تک کی مدت ہے، اور اس مدت کو برزخ کہتے ہیں۔ یہ دوسری تفسیر۔ تیسری تفسیر ہے کہ پہلے اجل سے مراد نیند ہے، اور دوسرے اجل سے مراد موت ہے، کہ انسان جب سو جاتا ہے یہ بھی ایک موت ہے۔ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ پہلے اجل سے مراد طبعی موت ہے، اور دوسری اجل سے مراد حادثاتی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس کے پاس مقرر ہے، اس کا معنی ہے وہ اس کو معلوم ہے اور لوح محفوظ میں مذکور ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی خالقیت اور اس کی وحدانیت کے اس قدر واضح دلال ہونے کے باوجود تم اس کے وحدانیت میں شک کرتے ہو، تو کریم مولا سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس وحدانیت پر جو دلال ہیں اس پر غور اور فکر کریں کہ وہ اللہ ہے،
وہو اللہ فی السماوات والارض، اس پر گفتگو کروں گا. اس پر جو اعتراضات ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں میں، تو اللہ مظروف و آسمان اور زمین اس کے لیے ظرف ہوا، اور یہ حادث کی علامت ہے. اس کل انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. کریم اللہ سے دعائے قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے ہم سب کو بہرمند فرمائے، ہم سب گناہوں کو معاف فرمائے، گناہوں سے بچنے کی طاقت فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.